بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے عنوان کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کی قید اور المناک موت کی کہانی۔ 19ویں صدی کے وسط میں جب برصغیر میں آزادی کی پہلی جنگ یعنی 1857 کی بغاوت برپا ہوئی تو دہلی کے تخت پر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بیٹھے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل ہند نے انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر علم بغاوت بلند کیا۔ ظاہری طور پر اس تحریک کا روحانی سہارا مغل بادشاہ کی ذات کو بنایا گیا، لیکن یہ جنگ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ شکست کے بعد دہلی انگریزوں کے قبضے میں آ گیا، قلعہ اجڑ گیا اور خاندان مغلیہ کے بیشتر افراد یا تو مار دیے گئے یا قید کر لیے گئے۔ اب جانتے ہیں دہلی سے رنگون تک کا سفر۔ شکست کے بعد بہادر شاہ ظفر کو بھی گرفتار کر کے انگریز عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان پر غداری، بغاوت اور قتل کے مقدمات قائم کیے گئے۔ طویل مقدمے کے بعد انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو دہلی میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ اس کے بعد 17 اکتوبر 1858 کو انہیں اپنے خاندان کے چند افراد کے سمیت برما کے شہر رنگون بھیج دیا گیا۔ رنگون میں انگریز افسر کیپٹن نیلسن ڈیوس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بادشاہ کو سخت نگرانی میں رکھے۔ بہادر شاہ ظفر کو کسی محل یا قید خانے میں نہیں بلکہ کیپٹن ڈیوس کے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے گراج میں قید کر دیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی لال قلعہ دہلی میں شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا، ہزاروں سپاہی اور خدام جس کے در پر حاضر رہتے تھے، لیکن اب اس کے پاس نہ تاج تھا نہ تخت۔ دن رات ایک تنگ و تاریک کمرے میں گزرنے لگے، نہ عزیز رشتہ دار، نہ رعایا، نہ وہ دلی کی محفلیں اور نہ ہی شعر و سخن کی محافل۔ ناظرین، اب بہادر شاہ ظفر کی موت اور ان کی گمنام خبر کی اگر بات کریں تو 4 سال کی سخت اور کربناک قید کے بعد 7 نومبر 1872 کو بہادر شاہ ظفر نے اسی قید خانے میں اپنی جان اپنے خالق کے سپرد کر دی۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 87 برس تھی۔ بادشاہ کا جنازہ انتہائی سادگی سے اٹھایا، نہ کوئی شان و شوکت، نہ ہزاروں کا ہجوم، صرف ان کے بیٹے شہزادہ جوان بخت اور ایک غلام حافظ ابراہیم دہلوی اس وقت ساتھ موجود تھے۔ انگریزوں نے انہیں رنگون ہی میں دفنا دیا، نہ کسی شاندار مزار کی اجازت ملی اور نہ ہی کسی علامتی نشانی کی، صرف زمین میں ایک عام سی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ یوں ایک ایسا بادشاہ جس کے تاج پوشی پر دہلی خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اس کی موت کے وقت کوئی چراغ نہ ہوا، کوئی ساز نہ بجا اور کوئی صف ماتم بچ نہ سکی۔ بہادر شاہ ظفر کا انجام دراصل ایک عبرت ہے۔ ان کے لیے اپنی ہی اشعار ان کے حالات کی گواہی دیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ مشہور شعر ان کی حالت زار کو بیان کرتا ہے: کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ وہ المناک سچائی ہے جس نے مغلیہ سلطنت کے آخری باب پر مہر لگا دی۔ ایک عظیم و شان سلطنت کا چراغ بجھ گیا اور بادشاہ ایک اجنبی سرزمین پر گمنامی کی موت مر گیا۔ ناظرین، اب اگر اس پوری کہانی کی ایک اسلامی اور تاریخی جائزہ لے تو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی حکومت اور اقتدار محض آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 26، یعنی اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی اسی حقیقت کی ایک زندہ مثال ہے۔ جس شخص کے سر پر تاج تھا، لاکھوں سپاہی جس کے حکم پر چلتے تھے، وہی بادشاہ آخرکار ایک غیر ملک کے چھوٹے کمرے میں قید ہو گیا۔ جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیجا گیا، وہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گھر کے گراج میں قید تھا، تو ان کے پاس نہ دولت رہی نہ سلطنت۔ یہی وہ لمحہ تھا جس میں ان کے صبر کا امتحان تھا۔ اسلام میں صبر کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
صحیح مسلم کے حدیث، یعنی مومن کا ہر معاملہ بہتر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر اسے دکھ پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی اس دکھ اور بے وطنی کے عالم میں صبر سے زندگی گزاری۔ ناظرین، اب اس کہانی مد نظر رکھتے ہوئے کئی سوالات جنم لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلا سوال یہی کہ 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف کیوں ناکام ہوئی؟ ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی برصغیر کی پہلی بڑی تحریک تھی جس میں ہندوستانی عوام نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، مگر یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی چند بڑی وجوہات بھی ہے، جس میں سب سے پہلے قیادت کی کمی کی اگر بات کریں تو اس جنگ میں کوئی ایک مرکزی قائد موجود نہیں تھا جو سب کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرتا۔ مختلف علاقوں میں الگ الگ لیڈروں نے قیادت کی، لیکن ایک منظم قیادت کا نہ ہونا سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوا۔ دوسری طرف قوم میں اتحاد کی کمی، چونکہ ہندوستان کے مختلف ریاستیں اور قومیں آپس میں متحد نہ تھی۔ کچھ راجے، مہاراجے اور جاگیردار انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے تاکہ اپنے مفادات بچا سکے۔ یوں پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہ ہو سکی۔ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا فرق، انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ، تربیت یافتہ فوج اور منظم حکمت عملی تھی، جبکہ ہندوستانی زیادہ تر پرانے ہتھیاروں پر انحصار کر رہے تھے۔ اس فرق نے انگریزوں کو برتری دی۔ منصوبہ بندی کی کمی، یہ بغاوت اچانک شروع ہوئی تھی، اس کے پیچھے کوئی مضبوط منصوبہ بندی نہیں تھی۔ فوجیوں نے اچانک مزاحمت شروع کر دی، مگر اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی موجود نہ تھی۔ عوامی حمایت کی کمی، اگرچہ عام لوگ جذباتی طور پر بغاوت کے ساتھ تھے، مگر ہر طبقہ عملی طور پر شامل نہ ہو سکا۔ کئی لوگ خاموش تماشائی رہے اور کچھ نے فائدے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس طرح قیادت، اتحاد، ہتھیار اور حکمت عملی کی کمی نے مل کر 1857 کی جنگ آزادی کو ناکام بنا دیا۔ ناظرین، اب دوسرا سوال اٹھتا ہے، جب ہندوستانیوں کے پاس منصوبہ بندی اور جدید ہتھیار موجود نہیں تھے تو پھر جنگ آزادی 1857 کا آغاز کیوں کیا گیا؟ یہ چونکہ ایک اہم سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ کسی بڑے منصوبے یا تیاری کے تحت نہیں بلکہ جذباتی اور فوری رد عمل کے طور پر شروع ہوئی۔ اس کی چند بڑی وجوہات بھی ہے، یعنی پہلا، مذہبی غیرت کا جذبہ۔ انگریزوں نے کارٹریج پر گائے اور سور کی چربی کے استعمال کا حکم دیا، جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے مذہبی عقائد کے خلاف تھا۔ اس نے فوجیوں کے دلوں میں سخت غصہ اور نفرت پیدا کی اور وہ فوراً بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ دوسری بات، انگریزوں کی ظلم و ناانصافی قرار دی گئی ہے۔ جاگیرداروں کی زمینیں چھیننا، بادشاہوں کا ختم کرنا، مقامی رسم و رواج کو دبانا اور عوامی حقوق سلب کرنا، سب نے مل کر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بغیر تیاری کی بھی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسرا نکتہ، غلامی سے نجات کی خواہش۔ ہندوستانی عوام صدیوں سے اپنے وطن میں آزاد تھے، لیکن انگریزوں کی حکمرانی نے انہیں غلام بنا دیا۔ آزادی کی اس تڑپ نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ چاہے ہتھیار کم ہیں بھی اور منصوبہ بندی بھی نہیں، پھر بھی غیر ملکی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ قیادت پر اعتماد کی اگر بات کرے تو عام سپاہیوں اور عوام نے یہ سوچا اگر وہ بغاوت کریں گے تو مقامی حکمران، جاگیردار اور مذہبی رہنما ان کا ساتھ دیں گے۔ اس امید نے بھی انہیں فوری طور پر جنگ شروع کرنے پر ابھارا۔ گویا 1857 کی جنگ دل اور جذبات کی جنگ تھی، عقل اور حکمت عملی کی جنگ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ قربانی تو بن گئی مگر کامیابی نہ دے سکی۔ اب یہاں پر کارتوس یعنی کارٹریج پر گائے اور سور کی چربی کی استعمال کی اگر واقعے کی تفصیلات دیکھیں جو کہ اصل میں بغاوت کا سبب بنا۔
1857 کی جنگ آزادی کے آغاز کی سب سے بڑی اور فوری وجہ کارتوس کا تنازع تھا۔ یہ قصہ کچھ اس طرح ہے۔ انگریزوں نے اس وقت اپنی فوج میں انفیلڈ رائفل متعارف کروائی۔ اس رائفل میں استعمال ہونے والا کارتوس کاغذ میں لپٹا ہوتا تھا، جسے استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا تاکہ گولی بندوق میں ڈالی جا سکے۔ ان کارتوسوں پر بارود کو محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں کی چربی لگائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چربی گائے اور سور کی ہوتی تھی۔ گائے ہندوؤں کے نزدیک مقدس ہے، اس کا استعمال مذہبی توہین تھا۔ سور مسلمانوں کے نزدیک ناپاک ہے، اس کا استعمال بھی ان کے دین کے خلاف تھا۔ یوں دونوں مذاہب کے ماننے والے سپاہی اپنے آپ کو مذہبی طور پر سخت مجروح محسوس کرنے لگے۔ فوجیوں کا رد عمل: جب یہ خبر عام ہوئی تو ہندو اور مسلمان سپاہیوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارتوس استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کچھ سپاہیوں نے کھلے عام ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ناظرین، اگر انگریزوں کے رویے کی بات کریں تو انگریز حکام نے ابتدا میں اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کئی سپاہیوں کو حکم عدولی پر قید کر دیا گیا، کچھ کو سخت سزائیں بھی دی گئی۔ اس سے فوجیوں کے دلوں میں پہلے سے موجود نفرت اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ بغاوت کا آغاز: یہ واقعہ دراصل چنگاری ثابت ہوا جس نے بغاوت کی آگ بھڑکا دی۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ چھاونی کے سپاہیوں نے سب سے پہلے کھلے عام بغاوت کی۔ انہوں نے اپنے افسروں پر حملہ کیا اور دہلی کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قیادت سنبھالنے پر مجبور کیا۔ یوں کارتوس کا یہ تنازع صرف ایک فوجی مسئلہ نہ رہا بلکہ ایک قوم گیر بغاوت کی بنیاد بن گیا۔ انگریزوں نے کارتوس پر گائے اور سور کی چربی استعمال کر کے دراصل مذہبی جذبات کو مجروح کیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے ہندوستانی سپاہیوں اور عوام کو مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں، چاہے تیاری اور وسائل کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، ٹاپک کو کمپائل کرنے کے دوران ہم نے مختلف حوالہ جات یوز کیے ہیں۔ ڈاکٹر مبارک علی، تاریخ ہندوستان کی جنگ آزادی، دی فال آف ڈائنیسٹی دہلی 1857، سید ثبت حسن، ان انٹیمیٹ ہسٹری آف انڈین ریولوشن، شبیر حسین، 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب و اثرات۔ ناظرین، اس طرح کی مزید تحقیقی رپورٹ دیکھنے کے لیے